کسٹم انفورسمنٹ ملتان ان ایکشن، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف مزید مؤثر اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ رواں ماہ کروڑوں روپے مالیت کی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو تحویل میں لیا گیا۔ کیسز مکمل ہونے کے بعد گاڑیوں کی نیلامی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زہیب بخاری سے۔ آج بالکل کسٹمز انفورسمنٹ ملتان کی جانب سے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ رواں ماہ بھی جو ہے وہ کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ کی ہدایت پر جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں، اور کارروائیوں میں جو ہے وہ مختلف گاڑیاں جو ہیں وہ تحویل میں بھی جو ہے وہ لی گئی ہیں۔ تحویل میں لی گئی گاڑیوں کو جو ہے وہ کسٹم نے جو ہے وہ اپنے ویئر ہاؤس میں جو ہے وہ منتقل کر دیا۔ اس حوالے سے ترجمان کسٹم کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ان گاڑیوں کی جو ہے وہ قانونی کارروائی کے بعد جو ہے وہ نیلام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور نیلامی میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ شناختی کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ نیلامی میں شریک ہو سکتا ہے۔ تاہم کیٹن ورلڈ جو گاڑیاں ہوں گی ان کو جو ہے وہ نیلامی میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے کسٹم کلیکٹر کا جو ہے وہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو شہری جو گاڑیاں خریدتے ہیں شو روم سے یا پھر کہیں سے بھی امپورٹڈ گاڑی خریدتے ہیں، تو وہ کسٹم نے جو ہے وہ اپنے آفس میں ایک ڈیسک جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ یہاں پر شہری آ سکتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی جو ہے وہ اس کی کسٹم پیڈ ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی شہریوں کو جو ہے وہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی جو ہے وہ تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم جو گاڑیاں تحویل میں لی جاتی ہیں تو اس کے لمبا پروسیجر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی شکریہ زہیب بخاری۔ بہاولپور میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی مبینہ کرپشن اور مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مبینہ طور پر دکانداروں کے ساتھ سرکار کو بھی چونا لگانے لگے۔ جرمانے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کی بجائے مبینہ طور پر اپنی ہی جیب میں ڈالنے لگے۔ دکاندار پرائس کنٹرول مجسٹریٹ شاہ زمان کے خلاف درخواست لے کر کمشنر آفس پہنچ گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طاہر زویہ سے۔ بالکل جی، بہاولپور شہر میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ بہاولپور ضلع میں 41 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، اور جو مہنگائی ہے وہ تو کنٹرول نہیں ہو رہی، لیکن پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی طرف سے جو دکاندار ہیں ان کو بیجا جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں، اور کرپشن کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ جو جرمانے کیے جاتے ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے جاتے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی شہری موجود ہیں جنہوں نے درخواست کمشنر آفس میں جمع کروائی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم ان سے جان لیتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ پیسے جو جرمانہ آپ کو کیا ہے وہ کتنے آپ کو کیا ہے، کتنا سرکاری خزانے میں جمع کروائیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام شہروز ہے، تو میں شہری ہوں بہاولپور سے۔ شاہ زمان صاحب ہیں ایک مجسٹریٹ صاحب، باقی جتنے بھی ہمارے پاس مجسٹریٹ آئے ہیں کبھی انہوں نے 1500 سے اوپر ہمیں جرمانہ نہیں کیا۔ یہ واحد شخص ہیں جو ہمیں تقریباً 10,000 15,000 فی دکاندار، غریب دکاندار جو 500 یا 2,000 جھاڑی کما رہا ہے وہ 10,000 روپے لوگوں سے مانگ کے اس نے جمع کرائے ہیں، اور ایون کہ ہم نے جو پتہ کیا اس کے بعد وہ جو 10,000 روپے ہم سے لے کے اور وہ سرکاری خزانے میں جمع بھی نہیں ہوئے، وہ خود ہی کھا رہے ہیں۔ تاکہ چلے اگر ہم دے بھی رہے ہیں تو کم از کم گورنمنٹ کو تو جائے نا، گورنمنٹ کو بھی نہیں جا رہا۔ تو میں نے کمشنر صاحب سے بھی یہ درخواست دیا، انہوں نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا، انہوں نے کہا اس پہ بیٹا کارروائی کریں گے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، وہ جرمانے کرنے کے بعد جو جرمانہ وصول کرتے ہیں وہ اپنی جیبوں میں نہ کہ وہ سرکاری خزانے میں جمع کرواتے ہیں۔ اس والے سے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شہری کی طرف سے کمشنر آفس میں جمع۔ ڈیرہ غازی خان میں روہی کی خبر پر ایکشن۔ روہی پر بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ بواٹا کھر بلاک ہونے کی خبر نشر ہوئی۔ روہی کی خبر پر کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے نوٹس لے لیا۔ کمشنر کی ہدایت پر کمانڈنٹ اسد چانڈیا نے ہیوی مشینری سے روڈ کھلوا دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈیرہ غازی خان میں روہی کی خبر پر ایکشن۔ روہی پر بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ بواٹا کھر بلاک ہونے کی خبر نشر ہوئی۔ روہی کی خبر پر کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے نوٹس لے لیا۔ کمشنر کی ہدایت پر کمانڈنٹ اسد چانڈیا نے ہیوی مشینری سے روڈ کھلوا دیا۔ پنجاب حکومت کا ورکرز ویلفیئر کے 67 سکولز کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورکرز ویلفیئر بورڈ کو سولرائزیشن کی منظوری دے دی۔ منصوبے کی تکمیل پر 8 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ سوشل ویلفیئر بورڈ کے سکولز کو بجلی کے بلز کی ادائیگی کے سالانہ 50 ملین خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ سولرائزیشن پر 80 ملین خرچ ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا ورکرز ویلفیئر کے 67 سکولز کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ آر پی او آفس بہاولپور میں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس۔ ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی اور اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اجلاس آر پی او آفس میں رائے بابر سعید کی زیر صدارت ہوا۔ ڈی پی او بہاولپور رحیم یار خان اور بہاول نگر کی اجلاس میں شرکت۔
تینوں اضلاع میں سینیورٹی لسٹوں کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے گئے۔ 5 ASIs کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ASI کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں محمد سرفراز، محمد افضال شامل، محمد مقصود، شاہ زیب عادل اور وسیم عباس بھی ASI کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں شامل۔ شبیر حسین اور ناصر محمود نے ASI سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پائی۔ سب انسپیکٹر بننے والوں میں محمد مراد، محمد اسلم اور محمد ادریس شامل ہیں۔ جلال پور پیروالا میں پرائس کنٹرولر ہاشم بھٹا پر دکانداروں کا رشوت طلبی کا الزام۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہم سے بلا جواز ماہانہ اور ہفتہ وار 1 سے 2,000 روپے مانگے جاتے ہیں۔ ناجائز منافع خور دکانداروں پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں وقاص صدیقی سے۔ بالکل مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ تعینات کیے گئے تھے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر۔ ان پر دکانداروں کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ ہفتہ 1,000 روپے فی دکاندار، 2,000 روپے فی دکاندار جو ہے وہ رشوت لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مہنگی اشیاء بیچنے پر کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ اب بتائیے گا کیسے واردات ہوتی ہے، کیا طلب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاشم بھٹا صاحب ہمارے پاس ہیں تو انہوں نے کہا ایک بندے کو بھیجا ہے بھائی منتھلی دو ہمیں۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ انہوں نے کہا 1,000 روپیہ دینا ہے اپنے۔ بھٹا صاحب نے کہا ہے وہ خود انہوں نے اندر بلا لیا، کوئی چیز لی بھی نہیں ہے اور تنگ کر رہے تھے دکانوں نے کہا اگر کچھ نہیں دو گے ہمیں تو آپ پچھتاؤ گے۔ کوئی چیز خریداری بھی نہیں کی۔ اگر کوئی چیز خریداری کرتے ہیں جرم ہے ہمارا تو ہمیں جرمانہ کریں، لیکن بغیر خریداری کے ہمیں جرمانہ کریں، نا انصافی ہے، انصاف دیا جائے ہمیں۔ دکاندار سے یہ 1,000 روپے 2,000 روپے فی دکاندار جو ہے یہ طلب کر رہے ہیں۔ یہ ایسا الزام جو ہے دکانداروں کا ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے بھی ہماری جو ہے اس معاملے پر بات ہوئی ہے۔ ہاشم بھٹا صاحب نے اس الزامات کی جو ہے تردید بھی کی ہے۔ وقاص صدیقی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کریں گے جلال پور پیروالا میں 15 روز گزر گئے، 5 تفتیشی افسران کے تبادلوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تبادلوں کے باوجود تھانہ صدر کے تفتیشی افسران بدستور ڈیوٹی پر معمور۔ نوٹیفیکیشن پر عرضیاں ڈال کر تفتیشی افسران نے ریلیف لے لیا۔ تفتیشی افسران میں مہر عبدالرزاق، نظام خان، سرفراز، اسماعیل اور عبدالخالق شامل۔ 3 اکتوبر کو تفتیشی افسران سمیت 40 پولیس ملازمین کے تبادلے ہوئے۔ 500 تفتیشی افسران طویل مدت سے جلال پور کے تھانوں میں تعینات ہیں۔ ریلوے سسٹم میں بوگیوں کی شدید قلت۔ ریلوے سسٹم پر میل اور انٹر سٹی 98 ٹرینیں چل رہی ہیں۔ ریلوے رولز کے مطابق 98 ٹرینوں کو چلانے کے لیے 1,544 بوگیاں درکار ہیں۔ 1,544 بوگیوں کے بجائے 1,156 بوگیوں سے ہی کام چلایا جانے لگا۔ ریلوے سسٹم میں 388 بوگیوں کی قلت کے ساتھ ٹرین آپریشن جاری۔ ٹریک پر چلنے والی بوگیوں میں سے 55 بوگیاں مرمت کے بغیر چلائی جانے لگیں۔ مرمت کے بغیر بوگیوں کو ٹریک پر چلانے سے بڑے حادثے کا خدشہ ہے۔ ریلوے سسٹم میں موجود 520 بوگیاں مرمت کے لیے توجہ کے منتظر۔ ذرائع کے مطابق فنڈز اور میٹیریل کی کمی بوگیوں کی بروقت مرمت کی راہ حائل ہونے لگی۔ ایک ٹرین کی بوگیاں دوسری ٹرین کے ساتھ لگا کر کام چلایا جانے لگا۔ بوگیوں کی قلت، عوام ایکسپریس 3 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ کی جانے لگی۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کا سپیڈو بس کی بندش بارے دائر رٹ پر فیصلہ۔ حکومت پنجاب نے سپیڈو بس کی بہاولپور میں معطلی نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ سپیڈو بس سروس کی بحالی کے لیے فروری 2024 میں رٹ دائر کی تھی۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے رٹ پٹیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے رٹ پٹیشن نپٹا دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کا سپیڈو بس کی بندش بارے دائر رٹ کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب نے سپیڈو بس کی بہاولپور میں معطلی نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ سپیڈو بس سروس کی بحالی کے لیے فروری 2024 میں رٹ دائر کی تھی۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے رٹ پٹیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے رٹ پٹیشن نپٹا دی۔ ڈپٹی کمشنر میاں قالی جاوید گورائی کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کا جائزہ اجلاس۔ اجلاس میں ضلع بھر کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا۔ رواں ہفتے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے کل 2,221 انسپیکشنز کی۔ مختلف دکانداروں کو مجموعی طور پر 5,71,000 روپے سے زائد جرمانے کیے گئے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر میاں قالی جاوید گورائی کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کا اس جائزہ اجلاس میں ضلع بھر کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا۔
ویمنز یونیورسٹی میں زیر تعلیم خواتین کے لیے خوشخبری، وسائل کی کمی کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند طالبات کے لیے خصوصی اسکالرشپس کا اعلان کر دیا گیا۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ وومن یونیورسٹی میں داخلہ لینے والی خواتین کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایسی خواتین جنہوں نے سال 2024 کے نئے ایڈمیشنز میں داخلہ لیا ہے اور وہ اپنی فیس افورڈ نہیں کر سکتی، ان کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے۔ وومن یونیورسٹی میں نیڈ بیسڈ اسکالرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی بیس پر جو اسکالرشپس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی۔ وہ اسٹوڈنٹ جو مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں سے منسلک ہیں اور نیشنل یا ضلعی سطح پر مقابلوں میں حصہ لے کر مقابلے جیت چکی ہیں، ان کو اسپورٹس بیس پر اسکالرشپ فراہم کی جائے گی اور ان کی فیس جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر وظائف میں پیپ اسکالرشپ ہے اور نیڈ بیس جو میرٹ اسکالرشپ ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپ اسکالرشپ ہے، کنگ شپ اسکالرشپ ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹس کو فراہم کی جا سکتی ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن فیس کی رعایت اور ماہانہ وظیفے کے ساتھ ساتھ ان کی فیس معافی کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس حوالے سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر فارمز موجود ہیں، اسٹوڈنٹس اپنی میرٹ کے بنا پر اس میں داخلہ بھی بھیج سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکالرشپس کے لیے اپلائی بھی کر سکتی ہیں۔ شکریہ سہیرہ طارق۔ اب بات کریں گے اسکولوں میں بچوں کو انگریزی زبان میں سنگل نیشنل کریکولم پڑھنے میں مشکلات۔ نئے تعلیمی سال سے مڈل کلاس کی تاریخ، جغرافیہ کی کتاب اردو میڈیم میں ہوں گی۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں جماعت کی 3 کتابیں اردو ترجمے میں پبلش کرنے کا حکم جاری۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے کتابیں اردو میں پبلش کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ تاریخ، جغرافیہ اور اسلامیات ورک بک کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا۔ اسکولوں میں بچوں کو انگریزی زبان میں سنگل نیشنل کریکولم پڑھنے میں مشکلات۔ نئے تعلیمی سال سے مڈل کلاس کی تاریخ، جغرافیہ کی کتاب اردو میڈیم میں ہوگی۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں جماعت کی 3 کتابیں اردو ترجمے میں پبلش کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے کتابیں اردو میں پبلش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ تاریخ، جغرافیہ اور اسلامیات ورک بک کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا۔ ترنڈا محمد پناہ میں تحصیل انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر گندگی کے ڈھیر، گندگی اور بدبو کے باعث طلباء سمیت شہریوں کا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور ستھرا پنجاب مہم کامیاب بنانے میں ناکام۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں غلام علی سے۔ جی غلام علی، بتائیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ترنڈا محمد پناہ میں تحصیل انتظامیہ باشمول اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور اور ضلع کونسل کے عملے نے ستھرا پنجاب مہم کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ ترنڈا محمد پناہ شہر اور مضافات میں گندگی کے انبار لگ چکے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے اعتراف گندگی کے اور کچرے کے انبار لگ چکے ہیں۔ کئی روز سے پڑا یہاں پر یہ کچرا جو ہے وہ تعفن زدہ یہاں پر ماحول بن چکا ہے۔ شہری آلودہ اور تعفن زدہ ماحول میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ اس ہائی اسکول کے سامنے والی جو سڑک ہے اس سے گزرنے والے راہگیر، شہری اور طلباء شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ انتظامیہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب ویژن پر پانی پھیرنے میں مصروف ہے اور ترنڈا محمد پناہ میں متعدد بار روہی نیوز نے آواز اٹھائی کہ یہاں پر حکومت پنجاب کا جو ویژن ہے ستھرا پنجاب، اس پر انتظامیہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہے۔ مگر انتظامیہ آتی ہے یہاں پر کوریجہ محلہ کوریجگان اور محلہ عثمان گنی، محلہ زرگران سمیت دیگر مقامات پر جو ہے گندگی کے انبار لگ چکے ہیں۔ یہاں پر عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لے کر شہر میں جو ہے صفائی ستھرائی کے عمل کو بہتر کر کے یقینی بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سنیما انڈسٹری زبحالی کا شکار، صدر جنوبی پنجاب سنیما انڈسٹری مسعود عارف بٹ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد انڈیا پاکستان کے سنیما کو فالو کرتا تھا، اب جنوبی پنجاب میں صرف 2 سنیما کام کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مہر عمران سے۔ جی بالکل، بات کریں گے سینما انڈسٹری کی زبوں حالی کے حوالے سے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب سینما سب سے بڑا جو تفریح کا ایک سمجھا جاتا تھا، تفریح کے لیے لوگ سینما انڈسٹری کی طرف راغب ہوتے تھے اور وہاں سے جو ہے محظوظ ہوتے تھے مختلف موویز کو دیکھ کر، اور اس طرح سے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ تھا۔ لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ سینما گھر جو ویران ہوئے پڑے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے اس وقت سینما انڈسٹری ایگزیبیٹر اس کے صدر موجود ہیں مسعود عارف بٹ صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد سے اس انڈسٹری کو اتنا عروج تھا کہ انڈیا اسے فالو کرتی تھی۔ اب بھی ہماری فلموں کے جو سانگز ہیں، جو سٹوریز ہیں، وہ انڈیا نے اسے کیپچر کیا، چرایا ہے
اور اسی کے اوپر کام چلنا ہے. لیکن یہ جو کچھ سابقہ حکومتیں ایسی بھی آئی ہیں جنہوں نے اس کو ترقی بھی دی ہے، لیکن کچھ حکومتوں نے اسے وہ جگہ نہیں دی جو سپیس دینی چاہیے تھی. انڈسٹری کی بحالی ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اچھے پروڈیوسر آئیں، فلمیں بنائیں، اور اس میں تو اربوں روپیہ لوگوں نے کمایا ہے. وہ دوبارہ اگر واپس آتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا. اب سینما کا جو حال ہے نا، تقریباً 1000 سے زائد پاکستان میں سینما تھے. اگر آپ گننا چاہیں تو ملتان میں 1 یا 2 سینمے ہیں جو بقایا کام کر رہے ہیں. ان کے میں بھی سٹاف کے جو اخراجات ہیں مہینے کے 3 سے 5-6 لاکھ روپے ہے، اور ریکوری ہے 50,000 روپے ماہانہ. تو اس انداز میں تو یہ انڈسٹری چل نہیں سکتی. بالکل حکومت کو بھی اس طرف جو دیکھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے اب سینما کی طرف، اس کی بحالی کی طرف، اور جو ہزاروں اداکار اور ان کے ساتھ جو ملازمین ہیں جو اس وقت بے روزگار ہو گئے، جو اس انڈسٹری کے ساتھ سالہ سال سے وابستہ رہے، ان کو دوبارہ روزگار کی فراہمی اور ساتھ ہی اس شعبہ کی انٹرٹینمنٹ کی بحالی کے لیے حکومت کو دوبارہ سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. شکریہ مہر عمران.